نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنا، اپنے پڑوسی کے نہیں، باپ دادا کے نہیں. اللہ ہمارے ابو بہت اچھی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، مسجد کے امام تھے، لہٰذا ایسا عطا فرما. اس کو اسی مسجد میں جاب مل سکتا ہے؟ نہیں. دوسرے کے اعمال کا وسیلہ نہیں، اپنے عمل کا وسیلہ. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سورہ آل عمران میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ کے نیک بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو جو مغفرت کی اور جہنم کے عذاب سے پناہ کی جو دعا ہے اس کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ ہاں تو فا جو آ رہا ہے اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہماری مغفرت کر دے اور جہنم سے ہم کو بچا لے. تو اپنے ایمان کو بنیاد بنا کر، ایمان کس کا عمل ہے؟ ایمان عمل ہے کہ نہیں؟ ایمان لانا عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ بندے کا. تو بندہ اپنا عمل ذکر کر رہا ہے اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے. اس طرح کی کئی مثالیں قرآن کریم میں ہیں. مثال کے طور پر ایک لمبی حدیث ہے جو پوری حدیث میں ذکر نہیں کروں گا، جو حاشیے میں آپ کے پاس ہے نیچے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور انہوں نے اللہ سے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ چلو ہم اپنے اپنے عمل کو ذکر کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، شاید کہ اللہ تعالی ہم کو اس مصیبت سے نجات دے. غار میں پھنس گئے اور اوپر پتھر آ کے رک گیا اس پہ بند. اب پہلے نے اپنا عمل ذکر کیا، ماں باپ کی خدمت. اے اللہ میں ماں باپ کی خدمت کیا. لمبی روایت ہے وہ، آپ اس کو کبھی پڑھیں، مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہیں. تو اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی ایسی ایسی خدمت کی، اگر تیرے نزدیک اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. کیا کہا؟ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا تھا تو اس غار سے اس پتھر کو ہٹا کے ہم کو باہر نکال. تو اس نے کیا کہا؟ اپنا نیک عمل ذکر کیا اور کہا کہ اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو مجھ کو نکال دے. یعنی اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی. اور اس طرح سے اور 2 لوگ بھی تھے کہ اس کی رشتہ دار ایک عورت تھی، خاتون تھی، اس کے ساتھ اس نے زنا کے لیے اس کو مجبور کیا. پھر آخری وقت میں اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے ساتھ زنا نہیں کیا اللہ سے ڈر کے. اتنی قدرت کے باوجود اس نے کہا اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو مجھ کو اس میں سے نکال. تیسرا ہے کوئی آدمی اس کے پاس کام کرتا تھا، اس کا پیسہ رہ گیا تھا، اس نے سنبھال کے رکھا، بڑھایا چڑھایا اس کو، اور پھر اس کو آنے کے بعد پورا کا لے لیتے رہے. کہا اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو ہم کو اس چٹان کو، اس پتھر کو ہٹا دے اور ہم کو باہر یہاں سے نکلنا ممکن بنا دے. تو پہلے سے تھوڑا ہٹا، دوسرے سے تھوڑا، تیسرے سے پورا ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. تینوں نے کس کے عمل کا کیا؟ اس نے کہا ان دونوں کے بھی عمل کا. تینوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا اے اللہ ہم سب نے تینوں نے جو بھی عمل کیے نیک ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں. کیا ایسا اجتماعی دعا کرے سب تینوں مل کے بہت ثواب ملتا اس کا؟ نہیں. ہر ایک نے کیا کیا؟ اپنی اپنی دعا کیا اور اپنے اپنے عمل کا وسیلہ لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے عمل کا وسیلہ. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے تو یہ دعا مستحب ہے اور اللہ مصیبت سے نجات دیتا ہے. مثلا کسی نے کوئی نیکی کی ہو، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہو، مصیبت میں پھنس گیا، اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا اور کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ اگر واقعی اس نیکی کی تیرے نزدیک کوئی حیثیت ہے اور واقعی میں نے تیرے لیے کیا تھا، مجھ کو اس مصیبت سے نجات، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے اس طرح کا وسیلہ. لیکن دوسرے کے اعمال نہیں. ہماری مسجد کے امام صاحب پابند نماز کے اللہ مجھ کو بچا لے، تو اس کا کوئی جوڑ ہے نہیں.